جب بنی اسرائیل میں گناہوں کی سرکشی بہت عام ہو گئی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سب کو چھوڑ کر کوہ طور پر آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً کوہ طور کی طرف چل پڑے اور وہاں پر رہنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر 40 دن تک رہے اور اللہ سے بات چیت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے میرے رب، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس بات سے انکار کیا اور کہا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ضد کیا اور اپنی بات منوا لی۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہنا، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لینا۔ اللہ نے پہاڑ پر اپنی ذرا سی تجلی ڈالی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آیا تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جو پیغام ہم نے تم کو دیا ہے وہ آگے پہنچاتے رہو۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو دیکھنے کی خواہش دل میں کیسے جاگی؟ تو چلو اس کے بارے میں بھی میں بتاتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چرواہے کو دیکھا جو اپنی بھیڑ اور بکریوں کو چرا رہا تھا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا۔ جو کچھ اسے کو علم تھا وہ اللہ کو کہہ دیتا اور اس سے ہی مدد مانگتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مانگنے کا طریقہ دیکھا تو اسے غصے سے ایک دھکا دے دیا اور کہا، یہ کیا طریقہ ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ سے بات چیت کرتے تھے، ایک دم سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، تم لوگوں کو میری قریب کر رہے ہو یا دور؟ اللہ نے کہا، تم نے اسے دھکا کیوں دیا؟ وہ جیسا بھی تھا میرا نام تو لے رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت کوہ طور پر گئے اور اللہ سے بات کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ چرواہا وہیں پر بیٹھ کر رو رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آج میرا آخری دن ہے اور میری جنازے کی نماز تم پڑھاؤ گے۔ اسی وقت وہ چرواہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا رب مجھ سے مل کر گیا ہے اور وہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے کو دفن کر دیا تو وہ فوراً کوہ طور پر جا کر اللہ سے دیدار کے لیے دعا کرنے لگا۔